خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم بڑے ہی سکون کے ساتھ اچھے ماحول میں اس کا زندگی بخش کلام سن سکیں۔ عزیزو، بھی دنیا میں بے شمار ایسے ممالک ہیں، شہر ہیں، علاقہ جات ہیں جہاں خدا کے لوگ آزادی سے اس کی بندگی نہیں کر سکتے۔ بہت سی دنیوی رکاوٹیں ہیں، بہت سے دنیوی نظریات ان کے لیے درد سر بنے ہوتے ہیں۔ لیکن میں اور آپ کتنے مبارک ہیں، خدا تعالیٰ نے اس اسلامی دیش میں اور اس علاقہ میں ہمیں بڑے ہی اطمینان اور سکون سے اس کی عبادت کرنے کے لیے خوبصورت مواقع فراہم کیے ہیں۔ اور آج میں ان لوگوں کو بھی یاد کرتا ہوں جو ان مواقعوں کی قدر نہیں کرتے۔ کوئی زمانہ تھا کہ اتوار کی چھٹی ختم ہو گئی تو لوگ ترستے تھے کہ خداوند تعالیٰ اتوار کو پھر بحال کر۔ اور آج میں دیکھتا ہوں ہماری یہ چنیدہ قوم، یہ چنیدہ کلیسیا اور اس علاقہ کی مخصوص کلیسیا وہ ان مواقعوں کی قدر نہیں کر رہی۔ کبھی گرمی کا بہانہ، کبھی برسات کا بہانہ، کبھی سخت سردی کا بہانہ، کبھی کرونا کا بہانہ۔ لیکن جہاں ذاتی کام ہے، جہاں ذاتی مصروفیات ہیں، ان کو پہلی ترجیح ہے۔ خدا کے گھر میں آنا اس کو ترجیح نہیں ہے۔ خدا کی شریعت پر دھیان دینا اس کو ترجیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم جتنے مرضی مصروف رہیں، جتنے مرضی دنیوی کاموں میں لگے رہیں، اگر خداوند ہی گھر کو نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث۔ میری آپ سبوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم بات تو کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور چنیدہ لوگ ہیں، پر چنیدہ لوگوں میں اور جو غیر چنیدہ لوگ ہیں ان میں فرق کتنا ہے؟ کیا بات کرنے سے ہم چنیدہ یا سپر بن جائیں گے؟ کیا رویوں پر غور نہیں کرنا؟ عملی طور پر ہم نے اپنے اندر نہیں جھانکنا کہ مجھ میں، ہم میں اور غیر چنیدہ لوگوں میں کتنا فرق ہے؟ یاد رکھیے گا، چنیدہ لوگوں سے خداوند زیادہ حساب لے گا، اور جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم کلام کو بہت جانتے ہیں، ان سے کچھ اسباق یا سوال زیادہ پوچھے جائیں گے۔ میری آپ سبوں سے درخواست ہے کہ اس طرح کے ماحول کو لوگ ترستے ہیں کہ وہ پرسکون، جہاں گرمی 45 سینٹی گریڈ ہو، وہ ٹھنڈے حال میں بیٹھ کے خدا کا کلام سنیں، اور جہاں کلام بھی انہیں وہ ملے گا جو خالص ہوگا، بدعتی تعلیم نہیں ہوگی۔ بے شک خالص کلام کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ایک فطری عمل ہے۔ میں اور آپ بھی جب کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو کوئی ہمیں کہتا نہیں جی آپ غلط ہو تو ہم غصہ کر جاتے ہیں، فطری عمل ہے۔ لیکن خدا کا کلام زندگی بخش ہے۔ بے شک وہ ہمیں ہتھوڑے کی طرح لگتا تو ہے، لیکن اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کی نصیحتیں بھی بس اوقات ہمیں کڑوی لگتی ہیں، لیکن ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور کلام بھی منہ میں جائے تو کڑوا لگتا ہے،
لیکن جب وہ آپ کے بدن میں داخل ہو جاتا ہے تو میٹھا لگتا ہے، پھر اس کا فائدہ ہے، وہ شہد سے بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی سچ اور حقیقت کڑوی لگتی ہے نا۔ سو آپ سے میری درخواست ہے، اپنی اولاد کو خدا کی زندگی بخش کلام کو سیکھنے کی طرف مائل کیجیے گا۔ اتنی بڑی کلیسیا اور تھوڑے سے لوگ، کون سی ترجیحات ہیں، کون سے بہانے ہیں؟ عزیزو، اس طرح ہم خداوند سے برکات حاصل نہیں کر سکتے جب ہم اس کے کلام پر عمل ہی نہیں کرتے، اس سے گہرا تعلق ہی نہیں بناتے، اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ چلو میں فلاں ایک پہنچا ہوا خادم ہے اس کے پاس چلا جاؤں گا، اس سے کہوں گا تو میرے لیے دعا کر دے، اور دل میں یہ سوچ کے تسلی پاؤں گا کہ نہیں، خدا نے ہر ایک کو طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، میں ذرا اس سے نعمت لے آؤں۔ اس سے جو نعمت لینے جانا ہے تو نعمتوں کا جو منبع ہے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ برکات کا جو منبع ہے اس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیوں ہم ڈائریکٹلی خداوند سے اپنا تعلق اور ناطہ نہیں جوڑتے؟ کیوں اس کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے؟ سو آج ان چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بے شک یہ وہ باتیں ہیں جو ہم اکثر کہتے رہتے ہیں، تو بھی کہنا ہمارا فرض ہے، جس طرح والدین بچوں کو کہتے رہتے ہیں، اور سننا آپ کی مرضی ہے، عمل کرنا آپ کی مرضی ہے، غصہ کرنا، چڑ جانا وہ بھی آپ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں نور بخشتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں خوشی، اطمینان اور سکون عطا کرتا ہے، خداوند کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، خداوند کے پاک کلام سے ہم ہر ابلیسی قوت پر غالب آ سکتے ہیں، اور جب خداوند نے ہمیں یہ کلام دے ہی دیا ہے تو اس پہ عمل کیجیے گا۔ آج زبور 119 کے اس 5ویں حصے پر ہم غور کریں گے۔ عبرانی جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجیاں، اس میں 5ویں حصے کو ہے کہا گیا ہے، لیکن ہمیں عبرانی زبان کی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وہ باتیں کریں گے جو ذرا عام لوگوں کے لیے سیکھنے میں آسانی پیدا کریں۔ یہ 5واں حصہ ہے، اور اس کا جو خاص مضمون ہے وہ شریعت کو سمجھنے کی درخواست ہے۔ گویا کلام کو سمجھنے کے لیے ایک درخواست کر رہا ہے زبور نویس، اور آسان الفاظ میں یہ کلام کو سمجھنے کے لیے دعائیہ درخواست ہے، دعا ہے۔ کیا خداوند مجھے کلام کو سمجھنا سکھا؟ اور اس میں کتنی دعائیہ درخواستیں ہیں، کتنی دعائیں ہیں، کتنی دعائیہ درخواستیں ہیں؟ 8 ہیں صرف۔ چھوٹا سا حصہ ہے یہ، 119ویں زبور کا یہ 5واں حصہ ہے، اور آج 5واں پیغام ہے اسی مزمور پر۔ اس میں 8 دعائیہ درخواستیں ہیں۔ پہلی دعائیہ درخواست ہے، اور وہ ہے ہدایات اور تعلیم کے لیے دعا کرنے کی۔ اے خداوند، میری دعا ہے کہ مجھے تعلیم عطا کر، ہدایات دے، ہدایت کر۔ اور ہم ایسے لوگوں کو جو بے ہدایتیں، پنجابی میں کہتے ہیں بڑا بے ہدایت ہے، کسی کی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، انہیں کس انداز سے جھڑکتے ہیں؟ معاف نہیں کرتے ہیں۔ بے ہدایت لوگ۔ اور یہاں دعائیہ درخواست کیا ہے؟ ہمیں ہدایت و تعلیم کے لیے دعا کرنی چاہیے۔
پہلی دعا یا درخواست 119ویں زبور کے اس 5ویں حصے کی ہے۔ اور پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب ہم ہدایت کے لیے دعا مانگتے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو گویا پھر ہم استاد نہیں ہیں، پھر ہم خدا کے اس مکتب میں، خدا کے اس بہت بڑے مدرسے میں طالب علم کی حیثیت سے مانگیں گے۔ طالب علم ہوں گے تو سیکھیں گے نا۔ اگر خدا کو ہم یہ کہیں کہ ہم تو استاد ہیں، مجھے پہلے ہی پتہ ہے، تو پھر کیسے سیکھیں گے؟ ہدایت کیسے ملے گی؟ میں نے بہت سارے لوگ اپنے تجربے میں دیکھے ہیں، ملتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اور پھر خود ہی بولتے جاتے ہیں، مجھے یہ بھی پتہ ہے، مجھے وہ بھی پتہ ہے، میرا فلاں بھی واقف ہے، میرا فلاں بھی واقف ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی بات بتا کے اپنی بڑائی کرتے ہیں، اور میں سن کے ہنستا رہتا ہوں، اور آخر میں کہتا ہوں پھر ایتھے کی لینا ہے ایسا؟ اگر تیری اتنی واقفیت ہے، تجھے اتنا زیادہ پتہ ہے، اتنا زیادہ علم ہے، تو اپنے بل بوتے پہ جا کے کر لے۔ بائن ہی انسان اگر خداوند کو خداوند مانتا ہے، آقا مانتا ہے، خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، پروردگار اور رازق مانتا ہے، اور پھر اس کے سامنے شاگرد نہ بنے، بچہ نہ بنے، تو عجیب لگے گا نا۔ کائنات کے خالق اور مالک کا جو بہت بڑا مکتب ہے، مدرسہ ہے، اس میں طالب علم کی حیثیت سے پوری لگن سے خدا کے قوانین کو اپنی عملی زندگی میں منتقل کرنا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا اپنے انٹرو میں، تمہید میں، کہ ہم فخر سے کہتے رہتے ہیں، اپنا موازنہ خود ہی کرتے رہتے ہیں غیر اقوام سے، غیر مسیحیوں سے۔ ہم ان سے اس بات میں بھی اچھے ہیں، ہم ان سے اس بات میں بھی اچھے ہیں۔ بھی زبانی اچھے ہو نا، عملی تو اچھے نہیں نا۔ وہ کرتوتیں جو غیر اقوام کرتی ہیں، وہ ہم بھی کرتے ہیں۔ میں تصویریں دیکھتا ہوں، پادری صاحب غور کیجئے گا، اخبارات میں نا ایک ہوتا ہے بندہ گنجا، تو اس کی تصویر بناتے ہیں، کہتے ہیں جی بال لگوانے سے پہلے، پھر اس کے سر پہ بال چند اگا، کہتے ہیں بال علاج کے بعد، علاج سے پہلے اور علاج کے بعد۔ پھر ایک موٹے بندے کی تصویر دیکھتا ہوں، دوائی لینے سے پہلے اور دوائی کے بعد، بیلٹ لگانے سے پہلے اور بیلٹ کے بعد۔ تو وہ دیکھ کے تو میں ہنستا ہوں۔ پھر پانچ سے میں موازنہ کرتا ہوں اپنی کلیسیا کا، عبادت میں آنے سے پہلے اور عبادت کرنے کے بعد کوئی فرق نظر آتا ہے؟ گنجے کا تو فرق نظر آ جاتا ہے نا، بال اگ گئے۔ کتنے سنڈیز، کتنے اتوار عبادت کی، کتنے پیغامات سنے، پیغام سننے کے بعد اور پیغام سننے سے پہلے کوئی فرق؟ کیوں جی، آپ بھی استاد ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ انور، ہماری بیٹی سونیا دیکھ رہی ہے، میرے تو ٹیچر ہے نا، تو پتہ ہے کلاس میں، اسکول میں آنے سے پہلے اور جانے کے بعد وہی۔ اور پنجابی دیکھ محاورہ ہے، نہاتے توتے ہو جاتے۔ کیا فرق پڑا ہے؟ اب کتنے اچھے اچھے پیغام خدا کی فضل سے ہم یہاں سناتے رہے، اور مجھ سے بھی اچھے اچھے پیغمبر یہاں آتے رہے۔ اے گرجا، اے حال ہے۔ کتنا خرچ ہوتا ہے ایک وقت کی عبادت کا؟ اور اگر میں آپ کو ہدیہ بتاؤں تو آپ تھوڑے سے شرمندہ سے ہو جائیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم پھر موازنہ کرتے ہیں بپتسمہ سے پہلے اور بپتسمہ کے بعد، فرق ہے؟ 2 بپتسمے لے لو اور 2 بپتسمے نہ لو، ذرا موازنہ کیجئے گا۔
تھوڑے پانی کا لے لو اور گہرے پانی کا لے لو، فرق ہے؟ گنجے کا فرق تو نظر آتا ہے علاج سے پہلے اور علاج کے بعد۔ کیا ہم اپنی فطرت کو نہیں بدلیں گے، سوچ کو نہیں بدلیں گے، رویوں کو نہیں بدلیں گے؟ زبور نویس کہتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں ہدایت دے، تعلیم دے، یہ میری درخواست ہے۔ اور اس میں پھر دوسرا حصہ کیا ہے؟ پھر مجھے سیکھنے والا دل بھی عطا کر دے، پھر میں طالب علم کی حیثیت سے سیکھوں گا اور لگن سے سیکھوں گا۔ یہ کوئی لگن نہیں ہے مہینے میں ایک بار سیکھنا۔ روٹی باقاعدہ 3 دفعہ کھاتے ہم، چائے بھی باقاعدہ پیتے ہم، کلام باقاعدگی سے نہیں ہے۔ پتہ ہے خدا معاف کرنے والا ہے، رحیم ہے، اس نے تو معاف کر ہی دینا نا۔ اس کو ترجیح نہیں دینی، اس کے کلام پر عمل نہیں کرنا، نہ لگن ہے، نہ عزم ہے، اور نہ ہی یہ سوچ ہے کہ آخری دم تک اس کے کلام پر عمل کرنا ہے۔ جو مکاشفہ کی کتاب میں، یوحنا عارف کی کتاب میں لکھا ہے نا، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ میں نے پہلی دعا یا درخواست بتائی ہے اس کے 5ویں حصے میں۔ دوسری دعا یا درخواست کیا ہے؟ اے خداوند ہمیں فہم عطا کر، عقل عطا کر۔ بغیر عقل کے تو کام نہیں نہ بنتا ہے نا۔ میں نے پچھلی دفعہ زور دیا تھا کہ کلام کو دلوں میں بھی بسنے دینا ہے نا، یعنی دلوں کو بھی کام کرنے دو اور فہم عقل کو بھی کام کرنے دو۔ دل بھی کام کرے اور دماغ بھی کام کرے، کیونکہ دماغ زیادہ کام کرتا ہے اور دل اتنا کام نہیں کرتا، اور کیونکہ دل بہت کام کرتا ہے، بڑے جذباتی ہوتے ہیں، مجاہد بن جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں، پل میں ٹھس ہو جاتے ہیں۔ جذبہ ہے بس جی، اگلے بدھ اور اگلے جمعہ کی جو دعائیہ میٹنگ ہے دیکھنا جی، ہم سارے آ جائیں گے، اور جب پانچ صاحب نے پوچھنا ہے آئے نہیں سو پرونے آگے سن، اور پھر پوچھتے ہیں پرونے مسیحی سن کہ غیر مسیحی سن؟ نہیں مسیحی سن، تو پھر لے آنا سے گرجے انہوں نے نہیں، وہ بزی سن۔ یہ سوچے کیوں نہیں؟ یہی ہے نا، یہ ہے روزمرہ کی ہماری سوچ۔ فہم عطا کر، عقل عطا کر، اور پھر جب فہم ہوگا، عقل ہوگی، تو کتاب مقدس اور اس کے فرائض کے بارے میں ہمارا نظریہ درست ہوگا۔ کتاب مقدس کے بہت سارے جو عجیب و غریب نظریات لوگ عکس کرتے رہتے ہیں، اور کتاب مقدس میں دیے گئے انسان کے جو فرائض ہیں ان کو تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں کہ میرا فرض کیا ہے۔ حقوق کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، میرا حق ہے یہ۔ میں بچوں کو دیکھتا ہوں، اکثر والدین اتنی سخت محنت کر کے انہیں پالتے پوستے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور جب بچوں کی باری آتی ہے خدمت کرنے کی تو پھر انہیں حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا، فرائض کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا فرض کیا ہے اور میرا حق کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، جب تک خدا ہمیں عقل عطا نہیں کرے گا اور کتاب مقدس کے مطابق ہمارا نظریہ درست نہیں ہوگا، ہم یکسوئی کے ساتھ، یک دل اور یک زباں ہو کر، یک جان ہو کر محنت نہیں کر سکتے، پیروی نہیں کر سکتے۔ اب عقل نہیں ہوگی تو کتاب مقدس میں جو چند نظریات ہیں ہماری سوچ کے مطابق، خدا کی نظر میں تو سب کچھ واضح ہے، ہماری نظر میں کچھ باتیں واضح نہیں ہیں، تو عقل نہیں ہوگی تو ہم سیکھیں گے کیسے؟
ورنہ ہم ایک یا دو آیات پر ہی ڈٹے رہیں گے۔ تیسری دعائیا درخواست کیا ہے اس مزمور کے 5ویں حصہ میں 35ویں آیت ہے، خداوند سے ہم نے اس کی رہنمائی کے لیے دعائیا درخواست پیش کرنی ہے۔ کیا خداوند میری رہنمائی کر۔ جب ہم موت کے سایہ کی وادیوں میں سے گزرتے ہیں، جب زندگی کے کٹھن حالات کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، جب زندگی میں بے شمار نشیب و فراز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو رہنمائی کون کرے گا؟ میں نے آپ کو اپنا ایک تجربہ بتایا تھا چند ہفتے پہلے تھانے کچہری کا، کہ مخالف وکیل سے بھی بچنا ہے، مدعی مخالف پارٹی سے بھی بچنا ہے، اپنے وکیل سے بھی بچنا ہے، تھانے دار سے بھی بچنا ہے، جج کا جو ریڈر ہے اس سے بھی بچنا ہے، اس کے علمات سے بھی بچنا ہے، اور جو آپ کے ساتھ جاتے ہیں ان سے بھی بچنا ہے۔ تو عقل ہوگی تو بچیں گے نا۔ یہ تجربہ ہے عزیزو۔ رہنمائی کون کرے گا؟ میں نے پھر چند ہفتے پہلے کہا تھا کہ میرے کچھ ایسے مشیر ہیں 4 مشورے دیتے ہیں۔ اب یہ میری عقل ہے، میں جانوں ان میں ٹھیک کون سا ہے۔ ایم سی کیوز ہے نا یہ 4 مشورے، بوجھو تو جانے، 3 غلط ہوتے ہیں، 1 صحیح ہوتا ہے۔ اب میری جتنی عقل کام کرے گی اتنے میں چلوں گا نا، یا میں اس پہ اعتماد کر کے مار کھاؤں گا۔ خداوند سے بہتر کوئی رہنما نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی رہنما نہیں ہے۔ بے شک ماں باپ رہنمائی کرتے ہیں، پر ان کی عقل محدود ہے، ان کا علم محدود ہے، ان کے وسائل محدود ہیں۔ بس اوقات ہم کہتے ہیں کہ میرے والدین تو ان پڑھ ہیں، انہوں نے میری رہنمائی کیا کرنی تھی، کہتے ہیں نا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی چرچ والے رہنمائی کرے، بھی چرچ کا اگر پاسباں وہ بھی ان پڑھ ہے تو رہنمائی کیا کرے گا؟ کیوں جی؟ ہمارے بہت سارے دینی رہنما ان پڑھ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں، تربیت یافتہ نہیں ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں بہت سارے استاد نہ تعلیم یافتہ ہیں نہ تربیت یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لکھ پڑھ سکتے ہیں۔ سلیمان نے بھی زور دیتا ہے تعلیم پہ بھی اور تربیت پہ بھی۔ اور عزیزو، یہ رہنمائی تو پھر خداوند ہی کرے گا نا، جس کی ہم مخلوق ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، اور جس نے ہماری شبیہ جو ہے وہ ہتھیلیوں پہ بنا رکھی ہے، اور جو ہمیں کہتا ہے کہ تو میری آنکھ کی پتلی ہو۔ عزیزو، رہنما کی ضرورت ہے، کیونکہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے، جسم کمزور ہے، ہماری خواہشات بھی بہت ہوتی ہیں، کچھ غیر ضروری خواہشات ہیں۔ اکثر عالم پوچھتے ہیں کہ خواہش اور ضرورت میں فرق کیا ہے؟ کیوں جی؟ اب ضرورت دیکھیے گا، میں پرانے وقت میں بزرگان کی بات کروں گا، 2 جوڑوں میں بھی سال وہ پورا کر لیتے تھے، 1 جوتی 2 جوڑے، ایسے تھا نا۔ اب کیا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے جوڑے، خواہش، بے شمار خواہشات ہیں۔ عزیزو، ہمارا جسم بھی کمزور ہے، ہماری خواہشات بھی قابو سے باہر ہیں، اور پھر رہنما بھی غلط ہے، رہنما بھی ٹھیک نہیں ہے، دنوی رہنما بھی ٹھیک نہیں ہے۔
ذرا جائزہ لیجئے گا جو بچے اخبارات پڑھتے ہیں، اس ملک میں کتنے سماجی رہنما ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا ہو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے قوم کا بھلا چاہا ہو. کتنے ہیں دینی رہنما بھی گنے. میں عزیزو اس ہفتے میں اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ، مسلم دوستوں کے ساتھ تھا، اور میں بڑی خوشی سے ان کے ساتھ مولانا عیدی کا ذکر کر رہا تھا. اس کے سادہ سے کپڑے اور اس کی پاؤں میں چپلی. میں مدر تھریشا کا ذکر کر رہا تھا جس نے انڈیا میں بہت خدمت کی. انسان ہے وہ، انسان تھے وہ، ان کی بھی خواہشات تھیں. انہوں نے اپنے آرام و سکون کو بھی برباد کیا پر بنی نوع انسان کی خدمت کی. اور مدر ٹریزا کے الفاظ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں کہ اگر آپ 100 لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو ایک ہی کر لو، ایک ہی کر لو، کچھ نہ کچھ کرو. لیکن یہ رہنمائی کون کرے گا؟ یہ دعا ہے کہ اے خداوند اپنے فرمان کی راہ پر میری رہنمائی کر. رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو سچ مچ راہ کو جانتا ہو. کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ راہ میں ہوں، سچ میں ہوں، حقیقت میں ہوں، زندگی میں ہوں؟ دنیا میں کسی رہنما نے یہ کہا ہے کیا؟ ایک ہی رہنما ہے جس نے برملا کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر خالق، مالک، پروردگار، باپ کے پاس نہیں جا سکتا. راہ کو جانے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے، ورنہ ایک اندھی سی منزل کی طرف اندھے سے راستے میں چلے جائیں گے، بند گلی میں چلے جائیں گے. اور پھر اسی رہنما کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس رہنما نے ہمیں کلام عطا کر دیا ہے کہ یہ کلام ہے جو روشنی ہے، اس کو پڑھو. اور اس کے لیے دعائیہ درخواست کیا ہے؟ مجھے فہم عطا کر. فہم کے بغیر میں تیرے کلام کو سمجھ نہیں سکتا. ہم یہ بات تو کہہ دیتے ہیں جی تعلیمی ادارے کی یا مدرسے کی ضرورت نہیں، سیمنری کی ضرورت نہیں، پاک روح کی ضرورت ہے. بھی اگر پاک روح آپ کے پاس ہے تو پھر رہنمائی کیوں نہیں ہو رہی؟ اگر پاک روح آپ کے اندر ہے اور پاک روح آپ کو ملا ہوا ہے تو کچھ نظر تو آنا چاہیے، کوئی راستہ تو نظر آئے نا کہ آپ اپنے لوگوں کو کس راہ پر لے کے جا رہے ہو. پاک روح تو صحیح راستے پر لے کے جائے گا نا، کیونکہ پاک روح خداوند ہے. عزیزو، اگر خداوند ہمارا رہنما ہے تو ہمیں حقیقی خوشی حاصل ہوگی. چوتھی دعائیہ درخواست کیا ہے زبور نویس کی؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں مادی دولت کی بجائے روحانی دولت کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ چوتھی دعائیہ درخواست ہے اس مزمور میں. کتنے لوگ ہیں، ذرا میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، دل میں سوچیے گا کتنے لوگ ہیں جو مادی دولت کے لیے زیادہ دعا کرتے ہیں اور روحانی دولت کے لیے دعا نہیں کرتے؟ یا دوسرا سوال، برابر دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوندہ 50% مادی دولت تے 50% روحانی دولت. ایم سی کیوز ہیں یہ بھی. اور کتنے ہیں جو کہتے ہیں نہیں مجھے روحانی دولت سے مالا مال کر.
100%. اور مادی دولت کی مجھے ضرورت نہیں، بس مجھے تو ہی چاہیے. سلیمان نبی کے سامنے سوال رکھا گیا تھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کیا مانگا تھا؟ آئے خداوند مجھے فہم عطا کر، عقل و دانش عطا کر، تاکہ میں اتنی بڑی قوم کا انصاف کر سکوں، رہنمائی کر سکوں. جس نے خداوند سے فہم مانگ لیا، روحانی دولت مانگ لی، اسے مادی دولت انعام میں مل گئی. اور مادی دولت کیسے ملی انعام میں؟ خداوند نے کہا غلبہ، حشمت، عزت، سرفرازی انعام میں ہے، جاؤ. عزیزو، بے شک ہم اپنی زندگی میں ہر کوئی مختلف تجربات میں سے گزرتا ہے. چھوٹے بچوں کے چھوٹے تجربات ہیں، بڑوں کے اس سے بڑے. اور جو جتنا بڑا کام کرتے ہیں، جتنی بڑی تنظیم میں کام کرتے ہیں، جتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، انہیں اور زیادہ بڑے بڑے تجربات میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور اگر اور بڑھیں گے، ترقی کریں گے، تو اچھے تجربات کے ساتھ ایسن تلخ تجربات میں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. تو پھر روحانی دولت کے ساتھ جو بونس مل رہا ہے، غلبہ ملے گا نا، پھر دشمن بھاگ جائیں گے نا. غلبہ، اور پھر حشمت، شان و شوکت، عزت بھی ملے گی، سرفرازی بھی ملے گی. روحانی دولت کے لیے دعا بڑی ہی اچھی ہے. عزیزو، دینداری قناعت کے ساتھ بڑی ہی نفع بخش ہے. دینداری قناعت کے ساتھ، لالچ نہیں، صبر. جو ملا اس پہ قناعت کرے، اس کا شکر ادا کرے، نفع کا ذریعہ ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ روحانی دولت ہمیں مل جائے؟ کیا ایمال ہمارے ایمال سے ملے گی؟ ہمارے ایمال میں اور غیر اقوام کے اعمال میں تو کوئی فرق نہیں ہے. یہ بے شک آپ خود ہی جج بن کے فیصلے کرتے رہیں، منصف بن کے فیصلے کرتے رہیں اپنے گھر میں یا چند دوستوں میں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، میں ان سے اچھا ہوں، میں ان سے اچھا ہوں. اینڈ نچوڑ یہی آئے گا کہ 19-20 کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں، نام رکھنے میں فرق ہے بس. اور عزیزو، یہ کیسے ممکن ہے؟ روحانی دولت کے لیے دعا کریں گے تو اس میں کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف خدا کے فضل سے ملتی ہے، ہماری کاوش سے نہیں، ہمارے اچھے کاموں کی وجہ سے نہیں. یہ خداوند کا فضل ہے کہ وہ کسی شخص کے دل سے دولت کی محبت کو نکال کے بائبل کی محبت سے بھر دیتا ہے، خدا کے کلام کی محبت سے بھر دیتا ہے. بیبلیکل سوچ، بیبلیا، کیا جی، اس سوچ سے وہ بھر دیتا ہے. اور کتاب مقدس، کلام مقدس، وہ قدموں کے لیے چراغ ہے، راہ کے لیے روشنی ہے، آنکھوں کے لیے نور ہے. کھانے سے ذرا کڑوی سی لگتی ہے، لیکن پھر سکون ملتا ہے. پھر شہد سے بھی میٹھا ہے. عزیزو، روحانی دولت کے لیے دعا ہے، اور جواب یہ ہے خدا کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور خدا کا فضل ہی ہمارے دلوں سے دنیوی حرص، دنیوی لالچ، اس کو نکالے گا. میں اسلام پیش کرتا ہوں ایسے بزرگان دین کو اور سماجی رہنماؤں کو جو دنیا میں بنی نوع انسان کی خدمت کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں. کتنا اچھا ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے سن کے مولانا عیدی کو، صفر سے شروع کرنے والا شخص، آج اس جہاں میں نہیں ہے. کتنی اس کی گاڑیاں، ایمبولنس نظر آئیں گی سڑکوں پہ،
اس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی تھے عزیزو، اب بھی ہیں۔ سماجی خدمت کرنے والوں کو خدا دیتا ہے جو جس کی ضرورتوں نے ہوتی ہے۔ کل کی بات ہے، میں صبح کے وقت شاید تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ایک بڑے ہی مشہور ٹی وی ٹیلنٹ ہیں، سنگر ہیں، ٹیچر بھی ہیں، وہ لیکچرر بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں، ابرار الحق۔ ان سے سوال کری تھی اینکر، بڑے اچھے مزیدار سوال تھے۔ ایک سوال تھا کہ اگر آپ کی لاٹری نکلے 1 ارب روپے کی تو ابرار الحق صاحب آپ کیا کریں گے؟ اس نے دل کی بات کہی، اس نے کہا جی میں ہیلی کاپٹر لوں گا۔ ایک دم سے میرے ذہن میں آیا کہ اس نے بہت سارے سماجی ادارے بنائے ہیں، میں نے تو نہیں بن سکا، وہ فیل ہو گیا، لیکن سماجی خدمت میں بہت آگے چلا گیا۔ کالج میں پڑھاتا بھی ہے، بڑا اچھا لیکچرر ہے، لائق ہے، لکھاری بھی ہے۔ یعنی میں یہ اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جو فخر کرتے ہیں اپنے نام کے آگے مسیح لگا کر، یاد رکھیے گا خدا کسی کا طرفدار نہیں، وہ ہر قوم اور ہر قبیلے سے لوگوں کو چنتا ہے۔ اسے باہر کا نام اور باہر کی شخصیت نہیں، وہ اندر کے انسان کو چنتا ہے۔ عزیزو، ایسے بے شمار لوگ ہیں جن کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ 5ویں دعا یا درخواست، یہ 37ویں آیت ہے۔ ہمیں جو سائے ہیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا۔ سائے دیکھ کے سائے کے لیے دعا نہیں کرنی، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ ہم نے تپتی ہوئی ریت کو دیکھ کے دور سے صحرا کو جاننا ہے کہ یہ ریت ہی ہے، پانی نہیں ہے۔ سائے میں عزیزو ہمیں کئی دفعہ اپنا قد بڑا لگتا ہے، کئی دفعہ چھوٹا لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ سایوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ حقیقت سے دور ہوتے ہیں۔ تو دعا کیا ہے؟ اے خداوند مجھے الہی حقیقتوں سے روشناس کرا۔ الہی حقیقتوں کو جاننا، خدا کے بھید کو جاننا، اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں۔ کلام مقدس کا ایک بہت بڑا بھید ہے۔ دنیا ترستی تھی، خواہش کرتی تھی کہ وہ خدا کو دیکھیں جو کائنات کو چلا رہا ہے۔ کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ خدا انسان کے روپ میں اپنے آپ کو دکھائے گا۔ اور جب وہ انسان کے روپ میں دنیا میں آیا تو دنیا دھنگ رہ گئی، اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، دنیا دنگ رہ گئی۔ آج بھی اس کے قبیلے کے لوگ نہیں مانتے، تھوڑے ہیں مانتے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا بھید۔ الہی حقیقتوں کو سمجھیے گا، یہ دعا یا درخواست ہے زبور نویس کی۔ سایوں کے پیچھے نہ بھاگیے گا۔ انسان بھی سایہ ہے، ہماری زندگی بھی سایہ کی مانند ہے۔ سایہ کے میں ایک اور لفظ کا پرچھاواں۔ سورج جس سمت میں جائے گا، آپ دیکھیں سایہ جو ہے آپ کو گھٹتا یا بڑھتا نظر آئے گا۔ پرچھاؤں کے پیچھے نہیں، الہی حقیقتوں کے لیے۔ پھر آج کے دور میں ایک اور سایہ ہے، یہ بھی پرچھاواں ہے، میڈیا، ٹیلی ویژن۔ کیا جو کچھ اس پہ دیکھتے ہیں وہ حقیقت ہے؟ ایک اور میں آپ کو آج اپنے بچوں کی کمزوری بتاؤں، میری بھی یہ کمزوری ہے۔ مجھے بچوں نے نا سنیک ویڈیو کی ایپ انسٹال کر کے دی ہے، اور ٹک ٹاک کی بھی۔ کہتے ہیں انکل جی کبھی بور ہوں تو یہ دیکھیں۔
وہ ایسی بیماری ہے جب دیکھنے لگتے ہیں دل ہی نہیں کرتا بند کرنے کو. اتنا مزاح، اتنے عجیب و غریب اس میں لطیفے ہیں. اب میں ذہنی طور پہ پختہ ہوں، عمر سیدھا ہوں. اب اگر میں اسے دیکھنا بند نہیں کرتا تو بچے کیسے کریں گے؟ ٹین ایج کے بچے کیسے کریں گے؟ میڈیا مثبت بھی ہے اور میڈیا منفی بھی ہے. فہم مانگیے گا کہ اے خداوند کیا میں 2 گھنٹے سنیک ویڈیو ہی دیکھتا رہوں؟ پھر پیارے بچوں، ایسے ہمارے نوجوان پرچھاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. گھر بیٹھے ٹی وی ٹیلنٹ بند کرنا، کہتے ہیں میں نے ٹک ٹاک کے ذریعے میں بہت ترقی کروں گا. اور ان کی میں اپنے جو بچے مجھے کہتے ہیں جی میری ویڈیو لائک کرنا، میں پھر مجبوراً لائک کرتا ہوں. اور کیا ہے ویڈیو؟ پیچھے گانا چل رہا ہے، کبھی مونچھیں ہیں، کبھی پان کھا کے اپنی لال لال دندیاں دکھا رہے ہیں، کبھی سفید ہونٹ دکھا رہے ہیں، کبھی مونچھیں، کبھی سر. کیا ہے یہ؟ کبھی کوئی چیز عجیب و غریب. یعنی ایک سوچ سی ڈیویلپ ہوتی جا رہی ہے، سوچ بنتی جا رہی ہے. بس اس کے وسیلے میں نا اب میری دیکھنا کتنی مشہوری ہوگی. پھر آپ مجھ سے آٹوگراف لیں گے کہ یہ سٹار بن گیا. یہ ہے نا حقیقتیں. ذرا ان باتوں پہ غور کیجئے گا. زمانہ قدیم میں بھی خداوند یسوع مسیح نے اس دور کی تماثیل سے ان لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی. اور آج بھی ہمارے سامنے ایسی بے شمار مثالیں ہیں جنہیں دیکھتے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ کیا گھنٹوں سنیک ویڈیو ہی دیکھتے رہیں گے اور کوئی کام نہیں ہے؟ بچے دیکھے ہیں، ماں بلا رہی ہے اور بچے ایسے ایسے اسمارٹ فون پہ ایسے کرتے کرتے، ہاں امی کی گل ہے، ہاتھ میں کپ پڑا وہ نیچے گر گیا ہے، فون کی طرف ہے، حقیقتوں کی طرف نہیں جاتے. محنت کیجئے گا، خداوند کو رہنما بن کے اس کی رہنمائی میں چلیے گا، اور پھر دیکھیے گا کہ ہماری جو اہم کانا خواہشات ہیں خداوند ان سے میں دور رکھے گا. یہ ٹیلی ویژن اور میڈیا دیکھنے سے کئی دفعہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. عزیزوں میں بہت خبریں سنا کرتا تھا، میں کہتا اس سے نالج بڑھتا ہے. میں ٹی وی ٹاک شوز جو سیاستدانوں کے اور عالموں کے ہیں وہ میں ضرور خوشی سے دیکھتا تھا، لیکن چند سالوں سے میں نے بہت کم کر دیا ہے. تھوڑی سی خبریں ہیڈ لائنز دیکھتا اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کہنا ہے. ہماری خبریں، ہمارے ٹاک شوز حقیقتوں سے بہت دور ہیں، سچائی کی بہت کمی ہے. حقیقت کہاں نظر آئے گی آپ کو؟ اس پر غور کیجیے گا، الہی حقیقتوں کے لیے دعا کیجیے گا، اور پھر خدا کا کلام زندگی کی حقیقی صورت کو پیش کرے گا. کون پیش کرے گا؟ خدا کا کلام زندگی کی حقیقی صورت کو پیش کرے گا. اور ایک اور لفظ اردو میں مانوان پیش کرے گا. بالکل صحیح پیش کرے گا. میڈیا پیش نہیں کرے گا، ٹیلی ویژن پیش نہیں کرے گا. اس میں تو جو آپ نے فیڈ کرنا ہے ریکارڈ کر کے ڈال دینا وہی آئے گا نا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی کمپیوٹر بالکل صحیح دسیا، میں کیوں نہیں کو صحیح دسیا، فیڈ تو تسی کیتا ਉਹਦੇ 'ਚ. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਹਾਰਡ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਛਾ, ਫੀਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ. کیوں جی؟ عزیزو، خدا کا کلام زندگی کی حقیقی صورت کو پیش کرے گا. یہ پرچھاؤں کو، ایوب نبی کی کتاب پڑھیے گا، زندگی کے بارے میں ڈھلتا ہوا پرچھاواں ہے، یہ سایہ ہے. حقیقت پیش کرے گا کلام. اور پھر عزیزو،
ہماری جو آنکھیں ہیں، یہاں لفظ ہے بطلان، اسی آیت میں بطلان سے مراد ہے اہم کانہ خواہشات، سب کچھ بطلان، جو اہم کانہ خواہشات ہیں وہ بطلان ہے، یہاں لفظ بطلان ہے، آسان زبان میں اہم کانہ خواہشات، حقیقت کی طرف آئیے گا، بغیر تعلیم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر رہنمائی کے، بغیر خدا کے کلام کے، بغیر اس کے فضل کے آپ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پھر عزیزو، جو چھٹی دعائیہ درخواست ہے وہ ہے کہ اے خداوند اپنا قول پورا کر اور مجھے اپنے قول کے مطابق ڈر اور خوف عطا کر، یہ دعائیہ درخواست ہے۔ اور ایک اور خوبصورت آیت ہے، خدا کا خوف آگے کیا ہے؟ علم کا شروع۔ جب ہم خدا کے خوف کو نہیں مانتے تو علم کہاں آئے گا؟ اور عزیزو، اس پہ زیادہ میں تشریح نہیں کروں گا۔ 7ویں دعائیہ درخواست کیا ہے؟ ہم دعا کریں کہ ہمیں ملامت کی ضرورت نہ پڑے، یعنی چپ چاپ اس کے حکموں پر چلتے رہیں، خدا کو ملامت کرنے کی ضرورت نہ پڑے، جھڑکنے کی ضرورت نہ پڑے۔ داؤد کہتا ہے غصے نال نہ جھڑکی مینوں آئے خدا، اور یونا نبی بھی حکم نہیں مان رہا تھا نا، ملامت ہوئی نا۔ پھر عزیزو، دعا کریں کہ ہمیں ملامت کی ضرورت نہ پڑے، ہم ہر ایک اس بات سے دور رہیں جس میں خداوند کی بدنامی ہوتی ہے، جس میں خداوند کے نام کو عزت اور جلال نہیں ملتا، اس سے دور رہیں، ورنہ ملامت ہوگی، لوگ کہیں گے اچھے مسیحی ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی ہم جو مسیحی ہیں نا، انگریزی میں کہتے ہیں سو کالڈ، اور اردو میں کہیں گے برائے نام، نام نہاد، ہم جو نام نہاد مسیحی ہیں نا، ہم نے 4-5 ایسے مضامین رکھے ہیں، نقطے رکھے ہیں، غیر کو میں کر دی میں اے نہیں کرتا، غیر کو میں کر دی میں اے نہیں کرتا۔ عزیزو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ خداوند کے احکام بھلے ہیں، لازم ہے کہ وفاداری سے ان پر عمل کریں تاکہ ملامت کی ضرورت نہ پڑے۔ اور آخری دعائیہ درخواست کیا ہے؟ 8ویں درخواست، میرے ساتھ مل کے بولیے گا، ہمیں روحانی بیداری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آمین۔ روحانی بیداری کے لیے ہم دعا بہت کم مانگتے ہیں۔ ہم جو کنونشنز کا اہتمام کرتے ہیں نا، اس میں جسمانی شفا کے لیے دعا مانگتے ہیں، روحانی بیداری کے لیے ہم دعا کم مانگتے ہیں۔ میں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کہ جب آپ اشتہار چھپواتے ہیں نا تو جسمانی شفا کا لفظ نہ لکھیے گا، میں منع کرتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کیوں منع کرتے ہیں؟ روحانی بیداری میں کہتا لکھا کریں۔ روحانی طور پر شفا نہیں ہے تو جسمانی شفا کو کیا کرو گے؟ کتنے دن ٹھیک رہو گے؟ پھر اگر اندر سے ہی ٹھیک نہیں ہو تو باہر سے جتنی مرضی پٹیاں کر لو۔ جس خدا سے آپ روحانی شفا کے لیے، روحانی بیداری کے لیے دعا مانگیں گے، وہ جانتا ہے کہ تم جسمانی لحاظ سے کمزور ہو، میں تمہیں قوت بخشوں گا۔ پولس رسول کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جب خداوند کا نور اس پر چمکا تھا تو اس کی آنکھیں چندھا گئی تھی اور اس کی نظر کمزور ہو گئی تھی۔ کچھ عالم کہتے ہیں نہیں، وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا تھا۔ اب ہمیں اس بحث میں نہیں جانا۔ نقطہ یہ ہے کہ پولس رسول نے خداوند سے ایک دعائیہ درخواست کی تھی،
اور وہ دعائیہ درخواست کیا تھی؟ اے خداوند ہو سکے تو، مجبور نہیں کر رہا، ہو سکے تو میرے بدن سے یہ کانٹا نکل جائے۔ وہ کانٹا کیا تھا؟ بدنی کمزوری کا تھا۔ وہ آنکھ ہے، وہ ٹانگ ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بدنی کمزوری کا وہ کانٹا تھا۔ جواب کیا ملا؟ اونچی آواز میں بولیے گا، جماعت بھی بولے نا ذرا، میرا فضل تیرے لیے۔ تو یہ روحانی قوت ہوئی نا بھی، جب میرا فضل تیرے ساتھ ہے تو میں تجھے بدنی کمزوری کی حالت میں بھی استعمال کر لوں گا۔ ہم ہیں کہ بدنی شفا پر ہی زور دیتے رہتے ہیں۔ بدنی شفا تو غیر قومیں بھی دیتی ہیں، لیکن انہیں روحانی شفا کا پتہ نہیں ہے۔ بدنی شفا کے لیے تو 20 ہسپتال غیر اقوام کے بھی اچھے سے اچھے ہیں۔ بدنی شفا تو ان کے پیر فقیر پیر مرشد بھی دیتے ہیں۔ روحانی شفا کی بات کیوں نہیں کرتے؟ روحانی بیداری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ خدا کے کلام کو سمجھنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے لیے یاد رکھیے گا، روحانی طور پر بیدار ہوں گے تو یسایا نبی کی کتاب اس کے 35ویں باب میں لکھا ہے کہ جو صحرا ہیں، ریتلے علاقے ہیں، وہ تالاب ہو جائیں گے۔ تالاب یہاں پر استعارہ ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ کہو کہ جی آج تالاب لکھا ہے، صحراؤں کو تشبیہ دی گئی ہے مشکل حالات سے، اور تالاب کو تشبیہ دی گئی ہے اس استعارے کو خوشحالی سے۔ یسایا نبی کی کتاب اس کے 35ویں باب میں لکھا ہے کہ سراب تالاب ہو جائیں گے اور پیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔ یہ بھی استعارے ہیں۔ جو بھوکے پیاسے ہیں روحانی طور پر، وہ آسودہ ہو جائیں گے، چشمہ بن جائیں گے، ان کی زندگیوں سے روحانی تازگی نظر آئے گی، چشمے بنیں گے۔ وہ جس طرح ہم پانی کے میٹھے چشموں کی بات کرتے ہیں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس کے قوانین کے، اس کی تعلیم کے مشتاق ہوں گے، چاہنے والے ہوں گے۔ اور پھر دعا یا درخواست روحانی بیداری کے لیے، اس میں زبور میں اس کہتا ہے، اے خداوند ہمیں اپنی صداقت سے زندہ رکھ۔ کتنی اچھی دعا ہے، صداقت سے، سچائی سے۔ اور پچھلی دفعہ میں بڑا مزاحیہ انداز میں بھی کہہ رہا تھا کہ سچے نو خداوند ہمیشہ تک تلکن نہیں دے گا، کہہ رہا تھا نا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جو جھوٹا ہے رگڑتا بہت ہے۔ اور جو تیسری بات ہے، جو رگڑتا بہت ہے نا سچے کو، اس کو خدا پھر رگڑتا ہے۔ جو کہتا ہے نا کہ انتقام نہ لو، انتقام لینا میرا کام ہے، اور پھر وہ جھوٹے کو، جس نے سچے کو رگڑا ہوتا ہے، اس کو وہ رگڑتا ہے۔ اور جس کو خدا رگڑتا ہے، وہ 7 پشتوں تک پھر اس کو سبق آ جاتا ہے کہ مجھے خداوند نے جھڑکا ہے۔ اور داؤد نبی بڑے ہی خوبصورت انداز میں درخواست کر رہا ہے، غصے نال نہ چھڑکی، مینوں آئے خدا، مجھے تیری ملامت سے، تیرے غصے سے ڈر لگتا ہے، مجھے اپنی صداقت سے زندہ رکھ۔ عزیزو، یہ 8 دعائیہ درخواستیں ہیں 119ویں زبور کے اس 5ویں حصہ میں۔ ذرا ان پر غور کیجیے گا، اپنی زندگی میں اس کا جائزہ لیجیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اسی طرح خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے کہیں، مجبور کریں، کیونکہ خداوند کی راہ پر چلنے سے ہمیں فائدہ ہے۔ آج کے زندگی بخش کلام پر غور کیجیے گا، کیونکہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔